بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسب معمول صبح کی پہلی ٹرین سے اپنے کام کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی کے کچھ مسافر پرسکون انداز میں بیٹھے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھے تو کچھ اپنی سوچوں میں گم۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک ایک اسٹیشن سے ایک آدمی اپنے 2 بچوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوا۔ بچے کیا تھے کہ آفت تھے، انہوں نے آتے ہی گاڑی میں ادھم مچایا۔ ٹک کر بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر اس سب کے برعکس ان بچوں کے ساتھ گاڑی پر سوار ہونے والا شخص میرے پہلو میں ان سب باتوں سے بے خبر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ بچے ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے میں مصروف تھے اور چیخو پکار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر چیزیں بھی اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ مسافر بھی بچوں کے شر سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ بچے کبھی کبھار تو مسافروں سے اخبار چھین کر بھاگ رہے تھے تو کبھی مسافروں کے اخبار پھاڑ رہے تھے، جبکہ یہ شخص ان سب باتوں سے بے نیاز، بے حس اور ساکن بیٹھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی شخص اتنا بھی بے پرواہ اور اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ادھم مچانے کی کھلی چھوٹ دے کر بیٹھ جائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ کے بچوں نے پوری گاڑی میں سوار لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ پر اس سب کا کچھ ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا؟ آدمی نے آنکھیں کھولیں اور گرد و نواح پر ایک نظر ڈالی اور سب کچھ ایسے دیکھا گویا پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اس نے بڑی نرمی سے مجھے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اس صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ابھی ایک ہسپتال سے آ رہے ہیں جہاں گھنٹہ پہلے ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا دماغ سوچنے سے عاجز ہوا بیٹھا ہے کہ ان بچوں کو اس صدمے سے کیسے آگاہ کروں، اور ان بچوں کو بھی کچھ احساس نہیں کہ ان پر کیسی قیامت گزر چکی ہے اور وہ کیسے اس صورتحال کا سامنا کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ سن کر میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ چند لمحات پہلے تک اگر میں بچوں پر دل ملایا اور جھنجھلایا بیٹھا تھا تو اب میرا دل بچوں کے لیے رحم اور ترس سے بھرا ہوا تھا۔ اس گمبھیر صورتحال کا خوب اندازہ کر سکتا تھا۔ دل تھا کہ رونے کو آ رہا تھا، مگر میں نے جس انداز سے اس آدمی سے بات کی تھی اس پر بھی میں شرمندہ تھا۔ آخر میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا تو گویا گھنٹہ بھر پہلے آپ کی گھر والی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سب جان کر بہت صدمہ ہوا ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے اس سے پوچھا۔ اس کہانی کا یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جلدی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو تھوڑا سا وقت لے لینا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں تو اس سے بات کرنی چاہیے، ورنہ جلدی میں کیے ہوئے فیصلے بعد میں اپنے لیے ہی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی دوسری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔